लाहौर की शाम थी। सड़कों पर रोशनियों का जाल बिछा हुआ था और लोगों की भीड़ अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थी। इस भीड़ में एक नौजवान उसामा कॉलेज से वापस आ रहा था। लंबा कद, सादा सा हुलिया और चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट, यही इसकी पहचान थी। उसामा की जिंदगी आम सी थी, मगर दिल में ख्वाब बड़े बड़े। वो इंजीनियर बनकर अपने वालिदैन का सहारा बनना चाहता था। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में इसकी नज़र एक लड़की पे पड़ी। स्याह बाल, गुलाबी चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। वो खामोशी से एक मेज पर बैठी किताब पढ़ रही थी। इसका नाम ज़ैनब था और वो उसामा ही के शोबे में बढ़ती थी। पहले दिन बस एक नज़र मिली, दूसरे दिन सलाम और फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें बढ़ने लगी। ज़ैनब के अंदाज में एक नरमी थी जो उसामा को खींचती चली गई। दिन गुजरते गए और उसामा और ज़ैनब की मुलाकातें बढ़ने लगी। पहले ये मुलाकातें सिर्फ लाइब्रेरी या कैंटीन तक महदूद थी, लेकिन फिर क्लास के बाद दोनों अक्सर कॉलेज के बाग में बैठकर बातें करने लगे। ज़ैनब बातों में बहुत हल्की फुल्की मगर संजीदा मजाज की लड़की थी। इसकी हर बात में नरमी और शराफत झलकती थी। उसामा को इसका अंदाज दिल के बहुत करीब महसूस होने लगा। एक दिन जब मौसम हल्का सा बादलों से ढका हुआ था और हवा ठंडी ठंडी चल रही थी, दोनों कॉलेज की पुरानी इमारत के पास बेंच पर बैठे थे। ज़ैनब ने कहा, उसामा तुम इतने खामोश क्यों रहते हो? दूसरे लड़के तो हर वक्त शोर मचाते रहते हैं। उसामा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, खामोशी भी कभी कभी अच्छी लगती है और जब कोई दिल की बात सुनने वाला मिल जाए तो बोलने का दिल करता है। ज़ैनब ने नजरें झुका ली, लेकिन हल्की सी मुस्कुराहट इसकी होठों पर खिल गई। वक्त के साथ ये दोस्ती एक अलग रंग इख्तियार करने लगी। उसामा को महसूस हुआ कि वो ज़ैनब के बगैर एक दिन भी तसव्वुर नहीं कर सकता। दूसरी तरफ ज़ैनब भी अब उसामा के साथ अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें शेयर करने लगी, घर के हालात, बचपन की यादें और अपने ख्वाब। लेकिन इस सब के बीच एक बात ऐसी थी जो ज़ैनब ने अब तक उसामा को नहीं बताई, और यही वो बात थी जो आने वाले दिनों में सब कुछ बदलने वाली थी। एक शाम उसामा और ज़ैनब काफी शाम में बैठे थे। बाहर बारिश हो रही थी और खिड़की के शीशे पर पानी के कतरे फिसलते जा रहे थे। उसामा चाय की चुस्कियां लेते हुए ज़ैनब की बातें सुन रहा था, लेकिन महसूस कर रहा था कि आज वो कुछ उलझी हुई लग रही है। सब ठीक है ना? उसामा ने नरम लहजे में पूछा। ज़ैनब ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर आंखों में परेशानी साफ नजर आ रही थी। हाँ, सब ठीक है, बस कुछ घर के मिसाइल हैं। उसामा ने मजीद सवाल नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि ज़ैनब जब चाहेगी तो खुद सब बता देगी। लेकिन इस दिन के बाद उसामा ने नोट किया कि ज़ैनब कभी कभार अचानक फोन पर लंबी लंबी बातें करने लगती है और फिर फौरी मौजू बदल देती है। एक दिन कॉलेज से छुट्टी थी। उसामा ने ज़ैनब को सरप्राइज देने का सोचा और इसके घर के करीब चला गया। गली के कोने पर इसने देखा कि ज़ैनब एक गाड़ी के पास खड़ी किसी लड़के से बात कर रही है। वो लड़का महंगे कपड़े में था और ज़ैनब के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जो उसामा ने कभी अपने लिए नहीं देखी थी। उसामा चंद लम्हे वहां खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस मुड़ गया। दिल में अजीब सा बोझ उतर गया था। वो खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि शायद वो सिर्फ पुराना दोस्त होगा, लेकिन दिल में पैदा होने वाला शक अब एक बीज की तरह जड़ पकड़ने लगा था। इसे अंदाजा नहीं था कि ये शक आने वाले दिनों में इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाला है। 2 दिन बाद कॉलेज में माहौल हल्का सा खुशगवार था। इम्तहानात खत्म हो चुके थे और सब तलबा अपने अपने प्लान्स बना रहे थे। उसामा भी अपने दोस्तों के साथ बैठा था, मगर दिमाग कहीं और था। वो बार बार ज़ैनब की तरफ देखता, जो आज क्लास में काफी खुश नजर आ रही थी। क्लास के बाद ज़ैनब ने कहा, उसामा मुझे आज थोड़ा जल्दी जाना है, घर में मेहमान आ रहे हैं। उसामा ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन दिल में हल्का सा शक अब भी मौजूद था। वो खामोशी से इसके पीछे चल पड़ा। ज़ैनब ने रिक्शा लिया और शहर के एक महंगे रेस्टोरेंट के सामने उतर गई। वहाँ ही लड़का मौजूद था जिसे उसामा ने चंद दिन पहले देखा था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और लड़के ने ज़ैनब का हाथ थाम कर उसे अंदर ले गया। उसामा दूर खड़े सब देख रहा था। दिल की धड़कन बेकाबू थी, जैसे सीने से बाहर निकल आएगी। वो खुद को रोक न सका, मोबाइल निकाला और दूर से दोनों की तस्वीर खींच ली। तस्वीर में साफ नजर आ रहा था कि ज़ैनब इस लड़के के साथ हंस रही है, जैसे दुनिया में कोई गम ना हो। उसामा का दिमाग सुन हो गया। वो वहाँ बेंच पर बैठ गया और बारिश के कतरों को देखने लगा, जो अब तेज हो गए थे। इसके अंदर जैसे कोई चीज टूट गई थी। उसामा ने इस लम्हे कुछ भी कहने या करने का फैसला नहीं किया, लेकिन दिल में ये बात पुख्ता कर ली कि वो इस राज को पूरी तरह खोलेगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। अगले दिन कॉलेज में उसामा का मूड बिल्कुल खामोश और संजीदा था। वो हर वक्त मुस्कुराने वाला लड़का
آج ایک لفظ بھی نہیں بول رہا تھا۔ زینب نے محسوس کیا لیکن پہلے تو نظر انداز کر دیا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد اسامہ نے زینب سے کہا، کیا تم مجھ سے 5 منٹ بات کر سکتی ہو؟ زینب نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ہاں کیوں نہیں۔ دونوں کالج کے باغ میں ایک کونے کی بینچ پر بیٹھ گئے۔ اسامہ نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، زینب کل میں نے تمہیں ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا، تم نے کہا تھا گھر میں مہمان آ رہے ہیں، لیکن تم ریسٹورنٹ میں کسی اور کے ساتھ تھی۔ زینب کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، وہ بس ایک پرانا دوست تھا یونیورسٹی سے پہلے کا۔ اسامہ نے جیب سے موبائل نکالا، وہ تصویر اس کے سامنے کر دی۔ پرانے دوست سے ایسے ہاتھ پکڑ کر اس طرح ہنس کر ملاقات ہوتی ہے، اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ زینب نے نظریں جھکا لی، میں تمہیں سب کچھ ابھی نہیں بتا سکتی، پلیز مجھ پر بھروسہ کرو۔ اسامہ نے تلخ مسکراہٹ دی، زینب بھروسہ تب ہوتا ہے جب باتیں چھپائی نہ جائیں۔ زینب نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی اور اسامہ وہی بیٹھا رہا، دل میں ایک عجیب سا بوجھ لیے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ صرف ایک معمولی بات نہیں، اس کے پیچھے کچھ بڑا چھپا ہے۔ اسامہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ انتظار نہیں کرے گا، اسے ہر حال میں جاننا ہے کہ زینب کس سے ملتی ہے اور کیوں۔ 2 دن بعد جب زینب نے کلاس کے بعد کہا کہ مجھے گھر جانا ہے، اسامہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ زینب رکشہ لے کر شہر کی پوش علاقے میں پہنچی، جہاں بڑے بڑے بنگلے تھے۔ وہ ایک سفید رنگ کے شاندار گھر کے گیٹ کے اندر چلی گئی۔ اسامہ دور ایک درخت کے سائے میں کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہی لڑکا نکلا جسے وہ پہلے دیکھ چکا تھا، گھر کے گیٹ سے باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں ایک مہنگی گاڑی کی چابی اور موبائل تھا۔ وہ کسی سے فون پر ہنس کے بات کر رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد زینب گھر سے نکلی، اس کے ہاتھ میں گفٹ باکس تھا جس پر خوبصورت ریبن بندھا ہوا تھا۔ اسامہ کا دل ایک بار پھر ڈوب گیا۔ وہ اگلے دن تک خاموش رہا لیکن اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اس رات اس نے ایک دوست سے اس کے گھر کے بارے میں معلومات لینے کی کوشش کی۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکا شہر کے ایک مشہور بزنس مین کا بیٹا ہے، اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ زینب کی منگنی اس لڑکے کے ساتھ ہو چکی ہے۔ یہ خبر اسامہ پر بجلی کی طرح گری۔ اس کے ذہن میں ان گنت سوال گونجنے لگے۔ کیا زینب نے اس سے کبھی سچی محبت کی تھی؟ کیا وہ شروع سے دھوکہ دے رہی ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی مجبوری تھی؟ اسامہ جانتا تھا اب یہ سب وہ زینب سے خود سننا چاہتا ہے، اور اس بار وہ جواب لیے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اگلے دن دوپہر کو جب زینب کلاس سے باہر نکلی تو اسامہ گیٹ کے قریب کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زینب نے اسے دیکھا تو ایک پل کے لیے رک گئی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اسامہ نے سنجیدگی سے کہا، زینب آج ہمیں بات کرنی ہے اور یہ بات ادھوری نہیں رہے گی۔ دونوں کالج کے پیچھے سنسان پارک میں چلے گئے۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی لیکن ماحول میں ایک عجیب سا بوئی تھا۔ اسامہ نے گہری سانس لی اور کہا، میں سب جانتا ہوں، میں جانتا ہوں تم اس لڑکے سے ملی تھی، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے۔ زینب کا رنگ پھیکا پڑ گیا، وہ چند لمحے چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی، ہاں یہ سچ ہے، میری منگنی گھر والوں نے بچپن میں ہی طے کر دی تھی، میں تمہیں کیسے بتاتی۔ اسامہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر آواز مضبوط تھی، بتا دیتی زینب، دھوکہ دینے سے بہتر ہے کہ انسان سچ بول دے، چاہے جتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ زینب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کبھی نہیں کیا، تم بس ایک ایسے لمحے میں آئے جب میں خود کو روک نہیں پائی۔ تم سے بات کرنا، تمہارے ساتھ ہنسنا، یہ سب سچ تھا، لیکن میرا مستقبل میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اسامہ نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، محبت صرف الفاظ کا کھیل نہیں زینب، یہ وعدوں اور سچائی پر زندہ رہتی ہے، اور تم نے وہ بنیاد ہی توڑ دی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر زینب نے دھیرے سے کہا، میں معافی چاہتی ہوں۔ اسامہ نے سر جھٹک دیا اور بغیر پیچھے دیکھے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ ایک خواب ٹوٹتا گیا اور دل میں ایک خالی پن پھیلتا گیا اور شاید کبھی بھر نہ پائے۔ زینب سے آخری ملاقات کو ہفتے گزر گئے مگر اسامہ کے دل کا زخم تازہ ہی رہا۔ کالج میں اب وہ سب سے الگ تلخ رہنے لگا، دوستوں کی باتوں میں پہلے جیسی ہنسی نہیں رہی، اور لائبریری کی وہ میز جہاں وہ اور زینب بیٹھا کرتے تھے اب سنسان محسوس ہوتی ہے۔ راتوں کو نیند کم آنے لگی، اکثر وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر شہر کی روشنیوں کو دیکھتا اور سوچتا کہ ایسے ایک شخص اچانک زندگی بدل کر چلا جاتا ہے۔ اس کے کانوں میں زینب کی وہ بات بار بار گونجتی، میرا مستقبل میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔
اسامہ نے پڑھائی میں دل لگانے کی کوشش کی، لیکن ہر صفحے پہ کہیں نہ کہیں زینب کی یاد آ ہی جاتی۔ کبھی وہ سوچتا کہ شاید قسمت میں یہی لکھا تھا، اور کبھی دل چاہتا کہ کاش یہ سب ایک برا خواب ہوتا۔ ایک دن اس نے کالج کے گیٹ کے باہر زینب کو دیکھا، وہ اپنے منگیتر کے ساتھ تھی۔ دونوں کی ہنسی اسامہ کے دل پر کسی تیز خنجر کی طرح لگی۔ اس نے فوری منہ موڑ لیا اور تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا۔ اس دن کے بعد اسامہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنی زندگی میں کسی کو اتنی آسانی سے داخل نہیں ہونے دے گا۔ محبت کے نام پر اس کے ساتھ اب صرف ایک ہی لفظ بچا تھا: دھوکہ۔ مہینے گزر گئے، اسامہ نے پڑھائی مکمل کر لی اور شہر سے دور ایک کمپنی میں نوکری کر لی۔ زندگی باظاہر چل رہی تھی، مگر اندر ایک کھلا اب بھی تھا جو بھرنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ ایک رات دفتر سے واپس آ کر جب وہ کمرے میں آیا تو بیگ سے ایک پرانی کاپی نکل آئی۔ وہ وہی کاپی تھی جس میں وہ کالج کے دنوں میں نوٹس لکھا کرتا تھا، اور کچھ صفحات پر زینب کے ساتھ گزرے لمحوں کی چھوٹی چھوٹی یادیں درج تھی۔ اسامہ نے وہ صفحات پڑھتے ہوئے ایک خط لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے خط میں لکھا: زینب، محبت میں نے تمہیں دل سے چاہا، اور شاید تم نے کبھی کسی لمحے مجھے چاہا ہو، لیکن محبت جب سچائی سے خالی ہو تو صرف یادوں کا بوجھ رہ جاتا ہے۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن اپنے کو معاف نہیں کر پایا کہ میں نے اتنی جلدی بھروسہ کر لیا۔ تم جہاں بھی ہو خوش ہو، تمہارا اسامہ۔ خط لکھ کر اس نے لفافے میں بند کیا اور کسی پتے کے بغیر شہر کی ایک پرانی لائبریری کی میز پر چھوڑ آیا، وہی میز جہاں اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اس رات اسامہ نے پہلی بار خود سے وعدہ کیا کہ وہ ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھے گا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ زینب کا نام اور اس کی یاد اس کے دل کے ایک کونے میں ہمیشہ زندہ رہے گی، جیسے کسی کتاب کا آخری صفحہ جو بند ہو گیا ہو مگر کبھی بلایا نہ جا سکا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ایسی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ویڈیو کو لائک کریں۔